الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بڑے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے جن کون ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے ہمارے اس سفر میں انسان اور جنات کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ کیسے پڑتا ہے، آج ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے۔ یہ مختلف معاملات میں انسانوں کی جنات مدد بھی ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کا علم انسانوں کو نہ ہوتا ہو۔ صحیح العقیدہ جنات بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے بے حد عقیدت و محبت بھی رکھا کرتے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں حاضری بھی دیا کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر گناہوں سے تائب بھی ہوا کرتے ہیں اور ان کے مریدوں میں بھی شامل ہوا کرتے ہیں۔ مگر بعض جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو جنات انسانوں کو اغوا بھی کر لیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ آج میں نے آپ کو سنانا بھی ہے۔ باب الاسلام سندھ زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میرا 16 سال کا بیٹا حافظ قرآن بن رہا تھا۔ ابھی 26 پارے قرآن کے حفظ کر لیے تھے کہ یکایک اس کا دل پڑھائی سے اٹھنے لگا، وہ پڑھائی سے جی چرانے لگا، اس کی طبیعت میں عجیب سا چڑچڑاپن آ گیا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے مدرسے سے چھٹی کرنے لگا۔ اس کے اندر اس تبدیلی سے میں بہت پریشان تھا، مگر میری پریشانی میں اور زیادہ اضافہ اس دن ہو گیا جس دن یکایک صبح جب میں اٹھا تو میرا بچہ اپنے بستر پر موجود نہ تھا۔ سارے گھر میں اس کو تلاش کیا گیا، مگر وہ گھر میں کہیں بھی نہ ملا۔ ایک ذہن یہ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مدرسے چلا گیا ہو۔ مدرسے جا کر معلومات لی تو پتہ لگا کہ وہاں بھی نہیں پہنچا۔ قریبی رشتہ داروں، عزیز و اقربا اور اہل محلہ سے معلومات لی، مگر ہر جگہ سے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً دوپہر کا وقت ہوا تھا کہ یکایک ہمارا بچہ پھر سے گھر میں آ گیا۔ ہم نے بیتاب ہو کر اپنے اس بچے سے سوال کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ بس خاموشی سے اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ بار بار پوچھنے کے باوجود جب وہ کچھ نہ بولا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی انجانے خوف کے باعث بول نہیں رہا۔ خیر، دوسری صبح ہوئی، پھر بچہ اپنے بستر پر موجود نہ تھا، پھر غائب ہو گیا۔ عجیب سا ایک خوف ہماری فیملی کے اندر رونما ہوا، سارے پریشان ہو گئے، ڈرنے لگے کہ اسی اسنا میں میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا جان، بھائی جان مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جنوں کی دنیا میں جاتا ہوں، جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، وہ مجھے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلاتے ہیں، وہاں پر باغات اور نہریں ہیں جن میں رنگ برنگی مچھلیاں بھی موجود ہیں۔ یہ سن کر ہم سب بہت پریشان ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا جائے، کس طریقے سے اس مشکل سے جان چھڑائی جائے کہ اسی اسنا میں پھر ہی دوپہر کے وقت ہمارا بیٹا لوٹ آیا۔ اس بار ہم نے اس کے کمرے کو تالا لگا دیا تاکہ وہ روم سے کہیں باہر نہ جا سکے، مگر اگلی صبح وہ پھر یکایک غائب ہو گیا، حالانکہ ہم نے باہر جانے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ آخر کار وہ بچہ پھر دوپہر کے وقت آیا، لیکن اس بار میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کی جو رات ہے میں نے سونا نہیں ہے بلکہ جاگ کر گزارنی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے جاتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے، یہ واقعہ کہاں تک پہنچا، کیا یہ بچہ پھر غائب ہوا یا نہیں ہوا، یا یہ بچہ اس مشکل سے اس کی جان چھوٹتی ہے یا نہیں چھوٹتی، یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ہم اپنے سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیق اتاری مدنی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جنات
کیا اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کو اٹھا لیں؟ اور اسی قسم کی ایک کال بھی ہمارے پاس آئی ہے، کال سنا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، کلا باتیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑے سے ان سے فارغ ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، تو پھر اگر عورت ہوتی ہے تو وہ مردانہ آواز میں بولتی ہے، اور مرد ہوتا ہے تو بہت زیادہ عجیب و غریب ڈراؤنی آواز نکالتا ہے، اور پھر وہ اپنا نام بتاتا ہے، میں فلاں جن ہوں اور میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ لوگ اس سے پھر اپنے مستقبل سے متعلق سوالات کرتے ہیں، تو آیا یہ سوالات کرنا اور اپنے مستقبل کی باتیں ان سے معلوم کرنا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ذرا اس پر رہنمائی فرمائیں۔ آج کل یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ سلسلہ کسی مذہبی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں غوث پاک ہوں، میں فلاں بابا ہوں۔ تو آیا اللہ کے ولی جو ہے کسی کے جسم میں حلول کر جاتے ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس پہ غوث پاک کی سواری آئی ہوئی ہے، اس پہ خواجہ غریب نواز کی سواری آئی ہوئی ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے متعلق وضاحت فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب، بزرگوں کی سواری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، انسان کے جسم پر جب جنات آتے ہیں تو اس سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں، کیا شریعت ہماری رہنمائی فرماتی ہے؟ یہ جو مدنی چینل کے ہمارے ناظرین نے یہ کال کی ہے، واقعی اس طرح کا معاملہ بہت عام ہے۔ جی، دو تین طرح کی باتیں انہوں نے اپنے اس سوال میں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگ کی کسی پر سواری کا آ جانا، اور دوسری یہ ہے کہ جنات کا کسی کے اندر آ جانا، اور تیسری یہ ہے کہ اگر آ جائیں تو پھر ان سے سوالات کرنا، ان سے باتیں پوچھنا اور وہ باتیں بتانا، مستقبل کے بارے میں پوچھنا، جناب ہمارا کل کیسا ہونا ہے، شادی ہوگی تو بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کے حوالے سے جو یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جی، بالخصوص پیران اعظام کے بارے میں کہنا، غوث پاک کی سواری آئی، فلاں بابا جی کی سواری آ گئی، فلاں بزرگ کی سواری آ گئی، یہ بالکل واضح طور پر غلط اور من گھڑت اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک، اس طرح کی باتیں پھیلانا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس طرح کی بزرگوں کی کوئی سواری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ان کو شہیدوں کی طرح منسوب کرتے ہیں، وہ شہیدوں کا نام دے دیتے ہیں کہ فلاں شہید کی سواری آئی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح نہ بزرگوں کی سواریاں آتی ہیں، وہ بھی بالکل واضح لیکن طور پر اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، وہ آواز بدل کر اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ادھم پچھاڑ بھی کر رہی ہے، عجیب سا اس کا آواز بھی چینج ہو گیا ہے، تو اور وہ خود بتا رہا ہے کہ میرے اوپر غوث پاک کی سواری آئی ہوئی ہے، خواجہ غریب نواز کی سواری آئی ہوئی ہے، یا کوئی کسی اور فلاں بزرگ کی سواری آئی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بالکل منع کر دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیں، دو طرح کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، واضح طور پر جب اتنے اور بھی ڈرامے ہیں مصنوعی، تو یہ بھی ڈرامے عامل لوگ بھی اس طرح کے ڈرامے رچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آوازیں نکال لینا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، طرح طرح کی حرکات کر لینا یہ بھی کوئی بعید معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمومی طور پر لوگوں کو مرعوب بنانے کے لیے، ان کو تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ڈرامے کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈرامے کو مثال کے طور پر، میں تھوڑی سی آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اس ڈرامے کو چیک کر لیا گیا، اسے کوئی ضرب لگائی گئی، اس کو کوئی ایسی تکلیف دی گئی، لیکن اس پر وہ اس کی کوئی ری ایکشن نہیں ہے، وہ اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، پھر دوسری بات یہ کہ بزرگ کی سواری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، بزرگ کا کہنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری یہ کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جنات کا معاملہ آیا ہو، جن ہو سکتا ہے، بزرگ نہیں ہو سکتا، بزرگ نہیں۔ تو جس طریقے سے لوگوں میں کے اندر اس طرح کی شرارتیں داخل ہوتی ہیں، جنات بھی شریر قسم کے ہوتے ہیں، جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو جب برے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو لوگوں کے ساتھ بھی ڈرامے لگانا، لوگوں کے ساتھ بھی مذاق مسخریاں کرنا، اور لوگوں کو بھی اس طرح کا مذاق مسخری کے اندر مبتلا یا ان سے مزے لینا، یا ان سے مزے لینا، مذاق ان کو اس کے اندر ڈال دینا، تو یہ جنات بھی اس طرح کے کام اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتی جنات کی سواریاں، یعنی جنات اس کے اندر کسی میں واقعی اگر کہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہ تو اس میں کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، نہ کوئی واقعی اس طرح کا معاملہ ہے، حقیقت اس کے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ جنات کی طرف سے ہوتا ہے، شریر جن اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ پھر جیسا ماحول ہے ویسا، یعنی ویسا ہی اپنا انداز اپنا لیتے ہیں، تو وہ جیسا پبلک چاہ رہی ہے ویسا اختیار کر لیا۔ اب وہاں بزرگوں کے حوالے سے نام کر دیا تو لوگ اور متاثر ہو گئے اسی کے حوالے سے۔ تو جو بھی کسی بزرگ کے نام سے کوئی سواری کا کہے،
تو اس کو بالکل واضح طور پہ جھٹلا دینا چاہیے، یعنی بزرگوں کی سواری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ رہی کہ ان سے اگر واقعی ایسا ہو جائے تو ان سے سوالات کرنا، ان سے پوچھنا، اور بطور خاص یہ مستقبل کے بارے میں اس طرح کی خبریں پوچھنا، یہ مقدمہ کیا ہوگا، کل مستقبل کیسا ہوگا، کاروبار کیسا ہوگا، امتحان کیسے، اس میں اس کی کیا کامیابی ہوگی کاروبار کے حوالے سے، یا اور بھی کئی طرح کے مستقبل کی خبریں، کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس طرح کے معاملات میں مستقبل کی بھی اسی خبریں پوچھنا، یہ واضح طور پر جنات سے بھی ایسی خبریں پوچھنا، ایسی باتیں پوچھنا یہ حرام ہے۔ اس طرح کی یعنی موکلات اگر وہ کوئی واقع ہی کسی کے اندر حاضر بھی ہوتے ہیں اور اس کے پاس موکل موجود بھی ہیں اور وہ حاضر کر بھی لیتا ہے، ان سے بھی ایسے سوالات کرنا یہ حرام ہے بالکل۔ اور اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے اس غیب دانی کا اعتقاد رکھتا ہو کہ جنات وہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو پھر کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنات کے بارے میں کہ یہ جنات یہ موکل یہ غیب کا علم رکھتے ہیں اور یہ غیب کی خبر بتا دیں گے تو یہ اس صورت میں کفر ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر جنات کی حقیقت کو وہ بیان فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا تھا اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ میری موت ان پر واضح نہ ہو جائے، اور جنات کو کام پہ لگایا کہ کام کرو۔ اب جنات بطور مزدوری کر رہے ہیں اور مزدوری کرنے کے لیے اتنے پتھر لے کے آتے، ان کو کاٹتے، دیواریں بنا رہے، بہت مشکل کام کرتے، اور یہ کرتے رہے ایک طویل عرصہ۔ اس کے اندر یعنی سال تقریباً جو ہے وہ پورا بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کی موت ان پہ ظاہر نہ ہو سکی، ایک سال کا عرصہ تو یہ گزرا، اس سے پہلے کی وہ مشقت تو وہ ویسے ہی کرتے رہے۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ محراب کے اندر آپ مہینوں مہینے کھڑے کھڑے آپ طویل قیام فرماتے اور عبادت کرتے رہتے۔ تو اللہ کے نبی تھے، آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں کہ میری موت ان پر ظاہر نہ ہو، اور وہ آپ نے عصا سے اپنے ڈنڈے سے ٹیک لگا کر آپ قیام کی حالت میں تھے، اور جن اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ مسلسل کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ بیت المقدس کی تعمیرات کا یہ سلسلہ ہوتا رہا، اور حتیٰ کہ آپ کی وصال ظاہری ہو گیا، آپ کا وصال شریف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آپ قیام کی حالت میں رہے، اور آپ کے اسی ڈنڈے کو، اسی عصا کو دھمک لگی، اس نے کھایا، اور وہ جب ڈنڈا کھوکھلا ہوا اور پھر آپ کا جسم مبارک زمین پر آتا ہے، اب جب جسم زمین پر آتا ہے تو اب کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہ جب آپ زمین پر تشریف لے کر آئے تو پھر جنوں پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے تو پھر اس مشقت کے اندر نہ پڑے رہتے، جو اتنی مشقت انہوں نے یہ جھیلی ہے، اور اتنی مشقت، اور اس وقت بھی لوگ یہ اعتقاد ان کے بارے میں اور یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جنات غیب جانتے ہیں، تو یہ جنات کے اوپر بھی ان کی حقیقت کھلی اور لوگوں کے اوپر بھی یہ بات کھل گئی کہ یہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ماشاءاللہ، تو جنات کے بارے میں بیسک عقیدہ، جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے بتائے سے اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے پھر آپ کی امت کے اولیاء وہ بعض غیوب پر مطلع ہیں، لیکن جنات کے بارے میں ایسا عقیدہ قطعاً غلط ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی اور بالخصوص اسلامی بہنوں کا آج ایک بہت بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ قرآن سے دلیل دیتے ہوئے اس بات کو ہمیں واضح کر دیا کہ ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے اور ان سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور کال کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرے دو سوال ہیں، جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا، اور دوسرا سوال یہ کیا زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے؟ جی مفتی صاحب، جنات کے وجود کا انکار کرنا اور کیا وہ زمین پر پہلے آباد تھے؟
دیکھیے جنات پوری ایک مخلوق ہے اور ان کے وجود کا کہ یعنی سرے سے جنات کوئی چیز ہی نہیں ہے. صحیح. اور جنات جو ہے وہ کسی بدی اور بری کا نام یعنی کسی قوت کا نام ہے، کیونکہ جنات کے بارے میں یہ پوری یہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے، مطلب جنات کا وجود ہے بالکل. جنات کے وجود کا یہ انکار کرنا یہ کفر ہے. جنات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ جنات ہم سے پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے، جنات ہم سے پوشیدہ ہیں، مخلوق ہے. اور ہمیں اس بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں میں بھی پھر نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھے عقیدے والے بھی ہیں اور بد عقیدہ بھی ہیں. تو اس طرح کے ملے جلے یہ سب ان میں بھی موجود ہیں. باقی زمین پر انسانوں سے پہلے جنات کا ہی جنات تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے جنات کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اور انہی جنات نے زمین کے اندر ایک آپس میں ہی خون ریزی کر کے آپس میں ہی فساد برپا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے ان کو سمندر کی طرف، جزیروں کی طرف جو ہے وہ دھکیلا اور باقی ان کی تخلیق انسانوں سے پہلے تھی. چلے ماشاءاللہ ہمیں جواب مل گیا کہ جنات بالکل موجود ہیں. اگر ان کے وجود کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کفر کرے گا. بڑھتے ہیں ایک اور کال کی طرف. کال دے دیجیے. میرا نام محمد بلال اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. علم کی کہکشاں میں میرا سوال ہے کہ جنات یہ عورتوں پہ ہی زیادہ اثر انداز کیوں ہوتا ہے، مردوں پر اتنا کیوں نہیں ہوتا؟ عورتوں کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جی مزید ایک اور دے دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جنات کون ہے، جنات کس دن پیدا ہوئے؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عطا فرما دیجیے. مفتی صاحب بتائیے کہ یہ عورتوں پر زیادہ کیوں اثر انداز ہوا کرتے ہیں؟ اصل میں زیادہ مائنڈ میں شاید عورتیں ہی نہیں لیتی ان چیزوں کو. اور کیونکہ ذوف الاعتقادی جو ہے وہ عام ہے. ٹھیک ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن عورتیں کچھ اس طرح کے معاملات کو کچھ زیادہ اپنے اوپر لیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں کہ ہم اس کو جنات کے ہی کھاتے ڈالیں ہر معاملے کے اندر کہ یہ جنات کا ہی کچھ ہوا ہے، جنات کا ہی کچھ ہوا ہے. اور عام طور پر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عامل لوگوں کے پاس بھی عورتوں کی زیادہ رش لگے ہوتے ہیں. یا ایسا ہوگا کہ سنا یہی ہے، یا مرد جو ہے نا وہ ڈیوٹی کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، وہ فارغ ہی نہیں ہوتے. اور عورتیں زیادہ انہیں جو ہے نا وہ یہ کام کا جنات کو یہ سنبھالی ہوئی ہیں، مطلب یہ کام ان کے ذمہ لگ جاتے ہیں گھر کے. لیکن پریشانی بھی تو عورتیں ہی زیادہ ہوتی ہیں نا صاحب. اب دیکھیں ساس نے وہ بہو کو پریشان کیا ہوا ہے، نن نے بھائی کے گھر میں جو ہے وہ پھڈے فساد کروائے ہوئے ہیں. عامل صاحب نے تو یہی بتایا ہے کہ گھر میں جو آپ کے تعویذ جو نکلا ہے یا سوئیاں نکلی ہیں آپ کے بیڈ سے وہ آپ کے خاندان والوں نے نکالی ہیں. اصل چیزیں یہی ہیں، جب یہ زیادہ پریشان ہو کر ایسے عاملوں کے پاس، جھوٹے عاملوں کے پاس جاتی ہیں اور وہ ان کو کنفیوز کرتے ہیں اور زیادہ پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات آدمی سننا ہی یہی چاہتا ہے کہ ہاں میرے اوپر کچھ کسی نے کیا ہوا ہے. اچھا کاروبار بالکل صحیح جا رہا ہے، اس وقت آدمی کا ایک تصور نہیں بنتا کہ میرے لیے کون دعائیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کس بزرگ کی مجھے دعائیں اس دفعہ لگی ہیں کہ میرا کوئی کاروبار میں نقصان ہی نہیں ہو رہا، بالکل اتنا کچھ مل رہا ہے. یعنی عام طور پر ایک تصور نہیں جاتا اور بس کاروبار تسلسل میں چلتا جاتا ہے. ایک دن پریشانی، 2 دن 4 دن پریشانی، اب تھوڑے سے ٹینشن میں لو بھی اب کچھ ہو گیا. اس وقت فوراً ہی کچھ ایسے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کچھ کسی نے کچھ کیا ہوا، جیسے دوسرے سارے ہی فارغ بیٹھے ہوئے. اس میں سب سے آسان ہدف جو ہے نا مصطفیٰ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مثال کے طور پر میرا کاروبار ہے کپڑے کا. اب میرے سامنے بھی دکان جو ہے وہ کپڑے والے کی ہے، اس کی دکان پر 4 گاہک ایک ساتھ چڑھ گئے، میری دکان پر کوئی نہیں آیا. اب ہو نہ ہو اسی دکاندار نے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور کیا ہوگا جس کی وجہ سے میرے پاس گاہک نہیں آ رہا، اس کے پاس گاہک جا رہا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جو چچا زاد بھائی ہیں نا وہ کل ہمارے پاس آئے تھے اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، اور وہ ٹیڑھی گیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ دبایا ہوگا. رات وہ عامل صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار جو ہے وہ حسد رکھتے ہیں، وہ نہیں آپ کی خوشی میں خوش، وہ نہیں دیکھ رہے آپ کی ترقی کو. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے.
اب اس طرح کی بعض باتیں وہ خواہ انہی سے ہی اگلوا لیتے ہیں، صحیح، اور انہی سے ہی پوچھ لیتے ہیں جن سے ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کی کن کے ساتھ نہیں بن رہی، اور اسی کا نتیجہ وہ نکال کے تو اول یہی ہے کہ اس طرح کی دیکھیں انسان کے ساتھ اچھائیاں بھی اس کو ملتی ہیں اور مصیبتیں بھی اس کو، پریشانیاں بھی اس کو آتی ہیں، ٹھیک، اور جب آدمی دونوں یہ چیزیں دیکھے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے، جو میری تقدیر مقدر میں ہے انشاءاللہ وہ نہ تو مجھ سے کوئی چھینے گا، نہ کوئی کچھ بھی کر لے وہ مجھ سے جانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ مجھ سے کوئی ہٹا سکتا ہے اس کو، وہ مجھے ضرور مل کر ہی رہے گا، کسی کے کچھ کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہوگا، صحیح، اور وقت سے پہلے نہیں ملے گا، جو کچھ بھی ہے وہ ایک وقت سے کے ساتھ جو ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میرا حصہ مقدر جتنا ہی ہے۔ تو آدمی جب اس طرح اپنا پختہ یقین اور اعتقاد بنائے ہو گئے تو انشاءاللہ اس طرح کی ضعف اعتقادی والی باتوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ اور یہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ جنات بھی جو نا وہ زیادہ شاید ہمارے ایشیا کے اندر ہی زیادہ ہے، یعنی بالکل بقیہ ملکوں سے نا کنارہ کش ہو گئی، ادھر زیادہ میرے خیال شاید فوقیت دیتے ہوں گے یا زیادہ ان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یا زیادہ ان پر فوکس رکھا جاتا ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ زیادہ۔ یہ بتا دیں جنات ہوتے کون ہیں، ان کو کس دن پیدا کیا گیا؟ ان کو پیدائش کے حوالے سے کتابوں میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی جو پیدائش ہوئی نا وہ جمعرات کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کی بدھ کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کی، اور ان کی جمعرات کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ جمعۃ المبارک کو ہوئی ہے۔ صحیح جی، اور کالز دے دیجئے، بتائیے کیا مدنی چینل کے ناظرین ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ محمد اشرف ڈاڈا تادی عرض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے۔ عرض یہ کہ کیا پری بھی جنات ہی کی کوئی قسم ہے؟ مزید ہے کہ پری اور چڑیل میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور کال دے دیجئے۔ میرا سوال ہے کہ اگر جنات کسی کے جسم میں آ جائیں تو اسے کس طرح نکالا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ مصعب بتائیے، پری جنات کی قسم ہے؟ اشرف ڈاڈا بھائی کا ہمارا سوال امریکہ سے سوال آیا ہے۔ جی ہاں، جنات کی ہے اسی میں، اور اسی کی جو مؤنث ہے جنی جسے کہا جاتا ہے اسی کو پری کہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا کسی کے جسم میں آ جائے تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر واقعی ہی کسی پر جنات کا اثر ہو تو روحانی صحیح درست طریقے کے مطابق جو جنات کے نکالنے کے، جنات کو دور کرنے کے جو علاج ہیں وہ علاج اپنانے چاہیے۔ صحیح، اور ہر کسی ایسے عامل کے پاس بھی ہاتھ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس کے پاس جانا چاہیے، صحیح، بلکہ جو درست عقیدے کے اعتبار سے بھی درست ہوں اور اپنے عملیات کے اعتبار سے بھی درست ہوں، صحیح، یعنی شریعت مطہرہ کے پابند ہوں اور شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے علاج کرتے ہوئے۔ ایسے بہت سے اللہ کے بندے ہیں کہ جو اس طریقے سے روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پورا ایک شعبہ ہے روحانی علاج کے حوالے سے، دعوت اسلامی کا، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا، اور پورا روزانہ کی بیس پہ یہ ہمارے مراکز کے اندر اس کے باقاعدہ مکتب لگائے جاتے ہیں، بستے لگائے جاتے ہیں، مختلف مساجد کے اندر تعویذات عطاریہ کے ذریعے سے یہ علاج بھی ہوتے ہیں اور لوگ تعویذات لے کر فیض پاتے ہیں۔ چلیں لگے ہاتھوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک نظام موجود ہے، ایک شعبہ موجود ہے جسے تعویذات عطاریہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے اور اسے تعویذات عطاریہ کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی جہاں ہمارے پاس بہت ساری کالز ہیں، وہیں میرے موبائلز پر بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہیں۔ انسان اور جن کا کیا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، انسان اور جننی کا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتی ہیں، دونوں ہیں، اور ان کا بھی سلسلہ جس طریقے سے انسانوں کا ہے ان کے اندر بھی اسی طریقے سے نسل کا سلسلہ چلتا ہے، بلکہ انسان کے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنوں کے اندر گویا کہ 9 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جن کی جو مخلوق ہے اس کے اندر اتنا زیادہ اضافہ، اور انسانوں سے گویا کہ 9 گنا زیادہ جنات بہت زیادہ، مطلب اگر یوں کہا جائے کہ انسان کی تعداد اگر 1 ہے تو اس کے مقابلے میں جنات 9 کہہ سکتے 9 ٹائم ملٹیپلائی ہیں۔ جی ہاں، اللہ اکبر! ہو سکتا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اس وقت بہت سارے جنات موجود ہوں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص ہی شکل میں، کہ جن کا جو تصور ایک بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جن اس شکل میں ایک عام طور پہ کوئی تصور بنایا ہوا بالفرد، لیکن جنوں کو یہ بعض کو یہ اختیار بھی حاصل ہے، یعنی گویا کہ ان کو طاقت دی گئی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب اس میں وہ سانپ ہے یا بچھو ہے یا بیل ہے، گھوڑا ہے، اس طرح کی بھی شکلیں، اچھا جانوروں کی شکل میں بھی، جانوروں کی شکلیں بھی اختیار۔ ٹھیک، کیا جنات بھی انسان سے ڈرتے ہیں؟
بالکل جنات عمومی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جنات سے ڈرتا ہے یا جن کا نام سن کے جو ہے ڈرتا ہے، لیکن جنات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا کئی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں وہ جنات کو اس طریقے سے وہ کر لیتے ہیں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جی ہاں، تو جنات بھی انسانوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین کی میرا خیال ہے کہ آخر کال دے دیں، وقت ہمارے سلسلے کا اختتام کی جانب ہے، آپ کو واقعہ بھی پورا سنانا ہے اور انشاءاللہ عز و جل پھر یہ بتانا ہے کہ ان اسلامی بھائی کے بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ جی کال دے دیجیے۔ میرا نام آفتاب احمد ہے، میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ یہ شیطان جو ابلیس تھے کیا یہ بھی جن تھے؟ ایک اور کال دے دیجیے۔ میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں، جنات کہاں رہتے ہیں اور جنات کیا کھاتے ہیں؟ چلیں جی، شیطان وہ بھی جن ہے؟ جنات میں سے، جی ہاں۔ اچھا، شیطان کان من الجن، قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تو کہا گیا کہ یہ ابلیس نے انکار کیا، کان من الجن، اور یہ جنات میں سے تھا۔ ٹھیک، اور جنات کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ جنات کہاں رہتے ہیں، جنات کہاں رہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف ہے، باقی زیادہ تر یہ ہے کہ عمومی طور پہ نجس جگہوں پہ، ناپاک جگہوں پر ٹھیک ہے جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا گیا جیسے گھروں کی چھتوں پر بھی جنات رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے گھروں کے چھتوں پر مسلمان جنات بھی رہتے ہیں جو کہ غیر مسلم جنات سے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی غیر قسم سے دیکھا جائے تو ہمارے محافظ ہیں، وہ محافظ بھی ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کھاتے کیا ہیں جنات؟ تو جنات نے خود، جنات کے گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے خوراک کے بارے میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لید اس کے بارے میں استنجا کرنے سے ممانعت فرما دی اور فرمایا کہ یہ جنات کی خوراک میں سے ہے۔ ٹھیک، اور یہ بھی فرمایا گیا، اور جنات کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جیسے کچھ سبزیوں کا بھی، لوبیا کا بھی کہا گیا یہ بھی جنات کی ہے۔ اسی طرح جس غذا پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بھی جنات کی خوراک بن جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بے برکتی کی بہت زیادہ ہم شکایت کرتے پھرتے ہیں، لیکن غور کریں کہ کیا ہم اپنے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ہم نے سنا، مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، جنات اس کھانے کو کھا جایا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں سنت کے مطابق بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہوگی۔ آئیے آپ کو وہ واقعے کا بقیہ حصہ بتاتا ہوں کہ اس اسلامی بھائی کے بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ اسلامی بھائی نے فیصلہ کیا کہ میں آج رات جاگ کر دیکھوں گا کہ وہ بچہ کس طرح غائب ہوتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے اسی بیٹے کے کمرے میں لیٹ گیا اور رات تقریباً 12 بجے اچانک میرا بیٹا جاگتا ہے، وہ اچانک چونک کر اٹھا جیسے کسی نے اسے اٹھایا ہو۔ اب وہ پراسرار طور پر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دبے پاؤں کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا، مگر قریب پہنچتے ہی ٹھٹک کر رک گیا اور خوف زدہ ہو کر کھڑکی کو گھورنے لگا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا اور کہا کہ کیوں رک گئے ہو، آگے بڑھو۔ یہ سن کر اس نے مجھے غصے سے گھورا، مگر فوراً ہی پھر سر جھکا لیا اور دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ خیر، ہم نے اس دن یہ کام کیا تھا کہ حیدرآباد کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی المعروف سخی سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی چادر اس کھڑکی پر لگا دی تھی۔ غالباً یہ اسی کی برکت تھی کہ جنات میرے بیٹے کو نہ لے جا سکا۔ الحمدللہ اگلا دن خیر و عافیت سے گزرا۔ جب رات ہوئی تو میں نے جاگ کر نگرانی کرنے لگا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک مجھے نیند آ گئی۔ تقریباً 3 ساڑھے 3 کا وقت ہوا ہوگا جب میری آنکھ کھلی تو بیٹا پھر غائب۔ اب میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور بچے کو تلاش کرنے لگا، مختلف گلیوں میں، بازاروں میں، اور ایک مشہور جگہ تھی جہاں پر ایک پرانا بیڑی کا درخت تھا جس پر بتایا جاتا تھا کہ جنات کا بسیرا ہے۔ میں بیٹے کی محبت میں اکیلا وہی اس ویرانے میں پہنچ گیا۔ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جنات مجھ پر حملہ کر دیں، مگر بیٹے کی محبت مجھے وہاں پر لے گئی اور وہاں پر روکے رکھا۔ خیر میں خوب ڈھونڈتا رہا مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں تھک ہار کر واپس آنے لگا تو اچانک مجھے وہ نظر آنے لگا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا،
میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا. ہم وہاں سے گھر آئے, میں مختلف عاملوں کے پاس اسے لے گیا, مگر اس کے کوئی افاقہ نہ ہوا, کوئی فائدہ نہ ہوا. اسی دوران مجھے مدرسے کے ناظم, جس مدرسے میں میرا بیٹا یہ پڑھتا تھا, اس کے ناظم مل گئے. تو میں نے سارا ماجرا اس ناظم صاحب کو بتا دیا. اللہ کی مہربانی سے ناظم صاحب نے مجھے مکتوبات تعویذات عطاریہ کے بستے کا مشورہ دیا کہ آپ جائیے فیضان مدینہ آفنڈی ٹاؤن حیدرآباد میں, وہاں پر مکتوبات تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے, آپ جائیے اور وہاں پر جا کر اپنا معاملہ بتائیے. چنانچہ میں نے تعویذات عطاریہ سے وہاں پر گیا اور اس بچے کی کارڈ بھی کروائی اور اس کے لیے تعویذات بھی لیے. میں نے گھر آ کر فوراً اسے تعویذ پہنا دیا اور پلیٹیں استعمال کرنا شروع کر دی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میرا بیٹا اللہ کی رحمت سے اس آفت سے, اس مشکل سے اس کی جان چھوٹ گئی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارا یہ سلسلہ کرنے کا مقصد جنات کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اور ہمیں اگر یہ مشکل پیش آ جائے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس میں بھی ہماری مدد کیا کرتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. 3, 4, 5 فروری کو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی دھوم ہوگی. مدنی قافلے کے مسافر بنیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مشکلات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.